إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حاضرین جمعہ، محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ کے لیے جس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ہم ماہ رمضان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل مہینہ ہے. ہم سب جانتے ہیں اور الحمدللہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اس پورے مہینے سے مکمل طور پر 100% کس طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے، اس سے کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کو اخلاص پر مبنی زندگی گزارتے ہوئے. یعنی ہمیں دین پر عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے جو بھی عمل ہم کرتے ہیں صرف اس میں مقصد ہمارا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے. چاہے جو بھی عمل ہو وہ عمل اس مقصد سے کیا جائے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور میں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت پانے کے لیے ہرگز نہیں کر رہا ہوں. یہ حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ تم دین حنیف کے مطابق زندگی گزارو، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق تمہاری زندگی، تمہاری لائف سٹائل پورا پرفیکٹ ہو، 1% بھی قرآن و حدیث کے خلاف تمہاری زندگی نہ ہو. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگرچہ تمہیں مال دیا ہے تو اس میں زکوٰۃ ادا کرو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی صحیح دین ہے، یہی مستحکم دین ہے جس پر انسان کو زندگی گزارنا چاہیے. محترم حاضرین، اگرچہ ہم رمضان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دیکھیے دنیا میں انسان مطلب پرست ہوتا ہے.
مطلب کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کرتا، اگرچہ اس میں کوئی بینیفٹ نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو تو کوئی بھی کام کوئی کرنا پسند بھی نہیں کرتا۔ تو رمضان کا جو ویلیو ہے، رمضان کا جو امپورٹنس ہے، جب تک ہم اس کو امپورٹنس نہیں جانیں گے، اس کا جو امپورٹنس ہے اس کو نہیں دیں گے، اس کی اہمیت اس کو نہیں دیں گے، تب تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تب تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، اگرچہ ہم رمضان کے مہینے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کریں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے تہجد کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، قیام اللیل ہو، صدقہ و خیرات ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، جو بھی نیکی کا کام، خیر کا کام ہوتا ہے اس کو ہم صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تبھی جا کر اس رمضان کا فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے اگرچہ کوئی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی صورت میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ قیام اللیل کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، آپ کا تہجد بیکار ہے۔ آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اگرچہ آپ کے دل میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نمازی ہوں، لوگ مجھے نمازی بلائے، شہرت ہو میرا اور مجھے لوگ دیندار سمجھے، یہ بات اگرچہ آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں آ جاتی ہے تو پھر تمہارا عمل برباد ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی غیبت کرنا یا ان کو اپنے سے کمتر سمجھنا کہ میں تو روزے دار ہوں، میں نماز کا پابند ہوں، میں روزے کا پابند ہوں، میں دیندار ہوں، لیکن یہ بندہ دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو حقیر جاننا اور اس کی غیبت دوسروں کے پاس کرنا، اگرچہ آپ روزے بھی رہ لیں آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ نمازیں پڑھ لیں آپ کی نماز قبول نہیں۔ تو جو بھی نیکی ہے اگرچہ اس میں شہرت پانے کا مقصد ہے، چاہے انفاق فی سبیل اللہ کا کام کیوں نہ ہو، رمضان کے مہینے میں کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کیوں نہ ہو، رفاہی خدمات کیوں نہ ہو، اگرچہ ہم اس کو کرتے ہیں تو ایسا کریں کہ دوسرے کو معلوم نہ ہو۔ کسی کو ہم رمضان کے مہینے میں دعوت دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، مسکین کو یا غریب کو ہم کچھ فوڈ کا کٹ دیتے ہیں تیار کر کے ان کو کھانے پینے کا، تو ہم جو ہے ایسا ان کی مدد کریں کہ کسی دوسرے پڑوسی کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے گھر میں آ کے کوئی مدد کیا۔ لیکن آج کل ہم دیکھیں گے ہم سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری نظر آتی ہے۔ ہاں فوراً سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ فلانا بندے نے اتنے فوڈ کٹس، دوسروں ریشن کٹ دوسروں کو تقسیم کیا، فوراً سوشل میڈیا میں اپڈیٹ آ جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ چاہے ایک کٹ ہی کیوں تیار کریں، ایک ہی گھر میں ایک ہی مسکین کو جا کے کھانا کیوں نہ پہنچائیں، لیکن وہ سوشل میڈیا میں اپڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے مقصد سے اگر دیتے ہیں تو اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، مطلب یہ ہوا کہ پرائیویسی میں نیکی کا کام کیا جائے، اسی میں بھلائی ہے۔ ورنہ شیطان جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دل میں ریاکاری اور تکبر ڈال دیتا ہے، تو ہمیں دکھاوے سے، شہرت پانے سے بچنا چاہیے، چاہے جو بھی کام ہم کریں اس میں ریاکاری اور تکبر سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام اگرچہ ہم وہ کریں گے تو رمضان کے مہینے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ ایک ہے کہ اللہ سے نیکی کرنے کا توفیق مانگیں، اللہ سے نیکی کرنے کی توفیق مانگے، کیونکہ جب تک اللہ نیکی کرنے کا توفیق نہیں دے گا تب تک ہم نیکی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو طاقت ہے نیکی کرنے کی طاقت، ذکر کرنے کی طاقت، تلاوت کرنے کی طاقت، روزے کا اہتمام کرنے کی طاقت، نماز قائم کرنے کی طاقت، یہ سب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، تو ہمیں مرتے دم تک نیکی کرنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کا اہتمام کرنا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں، تیری عبادت کرنے میں اور تیری شکر گزاری میں میری مدد کر، اور تیری عبادت احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے میں میرا سپورٹ کر۔ یہ بہترین دعا ہے۔
ہم لوگوں کو اکثر کو یاد ہے اور نماز کے بعد ہم اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن خلوص کے ساتھ اہتمام کرنے کی دعا تو پڑھتے ہیں، نماز میں ہم قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں یا ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم میں سمجھ لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا نہیں ہے بلکہ سمجھ کر کرنا ہے۔ کم ہی پڑھو، کم ہی تلاوت کرو، لیکن غور و تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھے کیا آرڈر دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے اس آیت میں بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے، کس چیز سے اس آیت میں کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس آیت میں کس چیز کی ترہیب کی جا رہی ہے۔ ان چیزوں پر غور و تدبر کر کے، فوکس کر کے، کنسنٹریشن کے ساتھ آیت کا ہم جب تلاوت کریں گے تبھی جا کے ہمیں فائدہ ہوگا۔ بس ایسے ہی سنتے جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں، قرات کرتے جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کلام اللہ کی کتاب، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ایسے ہی بغیر معنی مفہوم کہ ہم سمجھیں گے، بچپن سے ہی کرتے آ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ قرآن کے آیات کا اثر ہمارے دل پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن کی تلاوت الحمدللہ کر لیتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت الحمدللہ ہم قیام اللیل میں تراویح میں سن لیتے ہیں، لیکن اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں کا حکم ہمیں دے رہا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے آج کل دیکھیں گے قیام اللیل سے، تراویح کی نماز سے انٹرسٹ نہیں ہے ہمارا، تراویح نماز قائم کرنے سے ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے دل میں۔ کیوں معلوم؟ اس کے معنی مفہوم کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹائم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کتنا گزر رہا ہے، کتنے منٹ میں نماز پڑھائی جا رہی ہے، تراویح کی نماز آدھا گھنٹہ لیٹ کیوں ہو گیا، 10 منٹ لیٹ کیوں ہو گیا، لیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ٹائم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کون سی آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، کس چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، اس پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے۔ جبکہ اصل مقصد قرآن کا یہ ہے کہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ اس پر غور و تدبر کیا جائے، اور نیک چاہے جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ سے اس کی توفیق نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں سے ہم زیادہ سے زیادہ اگرچہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر چھوٹی سی چھوٹی عبادت کرنے کے لیے پہلے اللہ سے توفیق مانگیں، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو وہ کام کر سکیں گے۔ ورنہ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ رمضان کا مہینہ ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں روزے کی حالت میں ہیں لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ تو رہتے ہیں لیکن قیام اللیل تراویح نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ جب تک اللہ سے مانگیں گے نہیں کیسے دے گا؟ بچہ رو کر جب تک ماں سے مانگتا نہیں ہے، ماں کیسے اس کو دے دیتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے تو روتا ہے، تب ماں اس کو جو ضرورت ہے وہ دیتی ہے۔ ہاں اسی طریقے سے جو ضرورت ہم کو ہے، نیکی کی ضرورت ہم کو ہے، عبادت کرنے کی ضرورت ہم کو ہے، تو اللہ سے توفیق مانگیں گے تبھی اللہ توفیق دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے سے اگرچہ فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، اگرچہ رمضان کے مہینے سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں تو سابقہ گناہوں سے معافی مانگنا ضروری۔ سابقہ گناہ یعنی پچھلے زمانے میں، اب تک پاسٹ کی زندگی میں، پاسٹ لائف میں ہم نے جو بھی گناہ کا کام کر دیا ہے اس سے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کلی طور پر یعنی اجتماعی طور پر جو گناہ ہم پہلے رمضان سے پہلے کر رہے تھے ابھی بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان میں نماز کے اہتمام بھی کرتے ہیں، نماز میں تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں رمضان میں، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے اعمال سارے برباد ہو جائیں، سارے برباد ہو جائیں۔ دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 50 پر 3 میں فرماتا ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ کہہ دیں کہ تم چاہیے، اگر تم چاہتے ہو، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اگرچہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو اللہ کے راستے میں جو مال تم خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا جب تک تم گناہ کے کام کو چھوڑ نہ دو۔
یہاں ایک نیکی کا ذکر کیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، لیکن دے رہے ہو اللہ کے راستے میں، تمہیں چاہت ہے دینے کی یا نہ چاہت ہے، پھر بھی رمضان کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہ کا کام بھی ہم کر رہے ہیں۔ غیر رمضان میں جو گناہ کا کام کر رہے تھے، ابھی بھی وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو جو صدقہ یا خیرات ہم کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک نیکی کا کام نہیں، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں نماز کی عبادت ہو، یا رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی عبادت ہو، یا رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کی عبادت ہو، اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمارے عبادات کو قبول کرے گا جب ہم پچھلے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک کام جو ہم کریں گے جس کے ذریعے اس رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے ہمیں روزہ رکھنا ہوگا۔ ایمان بھی شامل ہو اور ثواب کی نیت کی امید ہو کہ میں جو رکھ رہا ہوں روزہ، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر اس کی رضامندی کے لیے حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ مجھے دے گا۔ اس نیت سے اگرچہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے روزے اور روزے دار کے حالت میں، روزے کی حالت میں کی گئی تمام عبادات کو قبول کرتا ہے۔ دلیل من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے کا اہتمام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اس امید سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ضرور اس کا بدلہ دے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے۔ 11 مہینے گناہ کا کام کرو، ایک مہینے میں پورا گناہ دھل جائے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی عبادات کرتے ہیں اخلاص پت مروی، اخلاص شامل ہو، اس میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنا شامل ہو، تو پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کو رمضان سمجھ کر اس میں عبادت کیا جائے، رمضان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان جیسے گزارنا ہے ویسے گزارا جائے، تب جا کر آپ کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگرچہ رمضان کے مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ 100% فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے آنکھ، اپنے کان اور اپنے زبان سے گناہ جو ہوتے ہیں نا اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ روزے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث ہے، حدیث نمبر 1903، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ جھوٹی بات کو چھوڑتا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اور اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے بھوکا رہے پیاسا رہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب روزے کی حالت میں ہوں تو جھوٹ سے اجتناب کریں، غیبت سے دور رہیں، بد کلامی سے دور رہیں، بات کریں تو اچھی بات کریں، گندی بات سے دور رہیں، بہتان بازی سے دور رہیں، دوسروں کے بارے میں غیبت کرنا، چاڑی کرنا، ان تمام چیزوں سے دور رہیں، اور کان سے صرف صحیح چیز سنیں، غلط چیز سننے سے دور رہیں، آنکھ سے صحیح چیز دیکھیں، غلط چیز دیکھنے سے دور رہیں، زبان سے صحیح بات کہیں، غلط بات کہنے سے دور رہیں، یعنی گناہ کرنے سے دور رہیں گے تو ہی رمضان کا روزہ قبول ہوگا۔ رمضان کا روزہ بھی ہے، روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں گناہ کا کام بھی کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے میں، رمضان کے روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے سے ہوں، لیکن میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، چغل خوری بھی کرتا ہوں، بہتان بازی بھی کرتا ہوں، گامبلنگ بھی کرتا ہوں، چیٹنگ بھی کرتا ہوں، فراڈ بھی کرتا ہوں، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں روزے دار، میری روزہ کامیاب ہو گئے۔ ہرگز نہیں میرے بھائی، گناہ اور عبادت، اگرچہ آپ کا عبادت قبول آپ کرانا چاہتے ہیں تو گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے سے زیادہ ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حرام مال سے اجتناب کرنا ہوگا، حرام مال سے، یعنی ہم جو بزنس کرتے ہیں نا، ہمارا بزنس ایسا ہو جس میں 1% بھی حلال کمائی نہ ہو۔
100% حلال کمائی، حلال بزنس ہو، کسی بھی طرح کا انٹرسٹ اس میں شامل نہ ہو، ہماری بزنس انٹرسٹ فری ہو، ہمارے بزنس میں سود ہرگز شامل نہ ہو، ورنہ یہ ہوگا کہ اس سود کے پیسے سے جو ہم افطار کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں تو وہ سحری افطار کرنا بھی برباد ہو جاتا ہے، ثواب حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن بزنس جو کر رہے ہیں وہ پیسہ حرام کا مال ہوتا ہے، حرام کے کمائے ہوئے مال سے ہم کھاتے ہیں، روزہ ہوتے ہیں، پیٹ میں حرام کا مال ہے، ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1015، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ایک واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ایک آدمی دور دراز کا سفر کر رہا ہے، بہت دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، بہت زیادہ ٹریولنگ کرنے سے کیا ہے انسان جو ہے پراگندہ ہو جاتا ہے، ڈسٹ پارٹیکلز باڈی کے اوپر پڑ جاتے ہیں، تو دور دراز کا سفر کر رہا ہے، بال بہت پراگندہ ہیں، غبار آلود ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ربی، اے میرے پروردگار، کہتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، جبکہ اس کا پینا حرام ہے، جبکہ اس کا لباس حرام ہے، اور جو اس نے پرورش پائی ہے وہ پرورش پائی ہوئی پرورش بھی حرام ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ سفر میں دعا کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، سفر کی حالت میں مسافر جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، سفر کے حالت میں بندہ دعا کر رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ حلال کمائی، حلال بزنس ہے، اسی بزنس کے پیسے سے کھاتا ہے، اسی بزنس کے پیسے سے کپڑے پہنتا ہے، اسی بزنس کے پیسے سے زندگی گزارتا ہے، اسی بزنس کے پیسے سے ٹریولنگ کر رہا ہے، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بزنس کرتے ہیں ایک بار اپنے بزنس کا جائزہ لے لیں کہ کیا 1% بھی اس میں انٹرسٹ تو نہیں ہے، کیا 1% بھی سود تو شامل نہیں ہے؟ سود سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ سود ایک بڑی لعنت ہے، جب تک سود ہمارے زندگی میں رہے گی برکت کبھی نہیں حاصل ہونے والی، برکت کبھی حاصل نہیں ہونے والی۔ اور رمضان کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ روزے کی حالت میں لیکن ہم جو کھائے ہیں، سحری کیے ہیں یا جو افطار کرنے والے ہیں، وہ جو فوڈ ہے اس کو ہمیں کہاں سے لائے ہیں؟ حرام کے پیسے سے خرید کے لائے، اس لیے ہمارا روزہ بھی قبول نہیں۔ روزے کی حالت میں ہے، افطار کے وقت میں بندے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، لیکن افطار کے وقت میں اگرچہ ہم پہنے ہوئے کپڑے حرام پیسے کے کپڑے ہیں، میرا لباس، افطار کے وقت میں جو بھوکا ہوں، سحری کیا ہوں، حرام پیسے سے کمائے ہوئے پیسے سے میں سحری کیا ہوں، افطار کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیوں؟ وہاں سود شامل ہے، وہاں حرام پیسہ، حرام کمائی شامل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عبادات کو قبول کرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ماہ رمضان سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو سود سے دور ہو جائیں، انٹرسٹ فری بزنس کریں۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم اس ماہ رمضان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اہم بات ہے، اور آج کے خطبے کا میرا اہم میسج یہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو ملا لو، آپ سے جو روٹھ چکے ہیں یا آپ سے جن کا دل ٹوٹ چکا ہے ان کو منا لو، محبت کو عام کرو، نفرت کو دور کرو۔ یہ آج کا اہم پیغام ہے، اور رمضان کے مہینے سے 100% اگرچہ آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے عبادات کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اپنے روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لو، روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لو، آپ کے عزیز، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے فرینڈ، آپ کا بھائی، آپ کا بہن، جو بھی ہو جو آپ سے روٹھ چکا ہے، یا کسی بھی چیز یا بزنس کے لین دین میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، یا گھریلو زندگی میں یا نجی زندگی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ سے دور ہو گیا ہے، آپ سے روٹھ چکا ہے، یا جماعت کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جماعت کا ایک آدمی مسجد سے دور ہو چکا ہے، یا کوئی دوسرا پرابلم ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، نجی اختلافات کی وجہ سے اگرچہ کوئی ہم سے روٹھ چکا ہے، اس کو منانے کی ضرورت ہے،
اس کو منانے کی ضرورت ہے، نفرت کو ختم کر کے محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ صلح کرنے کو عام کر لیں گے، ہماری زندگی میں خوشحال زندگی رہے گی۔ اگرچہ صلح کمپرومائز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ نفرت جب پھیل جاتی ہے تو پھر معاشرے میں بد امنی پھیلتی ہے، سکون کا معاشرہ، پیسفل کمیونٹی نہیں رہتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2565، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن، یعنی پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس دن اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے، تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کب؟ پیر اور جمعرات کے دن۔ لیکن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ وہ جو جس کا دوسرے بھائی سے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے دوریاں ہو گئی ہیں، دوسرے بھائی سے روٹ چکا ہے، ملنا نہیں چاہتا ہے، ایگو ہٹ ہوتا اس کا، ملنا چاہتا ہے تو یہ فیل ہوتا کہ میرا ایگو ہٹ ہو جائے گا، انانیت کی وجہ سے اپنے بھائی سے ملنا نہیں چاہتا، اپنے بڑپن کی وجہ سے اپنے بھائی سے روٹ چکا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تو میرے سے چھوٹا ہے، وہ مجھ سے آ کے معافی مانگے، میں کیوں اس سے معافی، اور زندگی بھر اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے نہیں کھولتے۔ میرے بھائی دیکھیے، ہر کوئی جنت کی تمنا کرتا ہے، لیکن جو بندہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے، نفرت کی وجہ سے یا اختلافات کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اپنے بھائی سے، اپنے عزیز سے، اپنے قریبی رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے، بہن سے روٹھ جاتا ہے اور دور ہوتا ہے، اس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فرشتوں سے کہ دونوں آدمی کو مہلت دی جائے، جب یہ دونوں آپس میں مل لیں گے تو جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جب تک دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے روٹھ چکے ہوتے ہیں، دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور ہمیشہ دوریاں اختیار کرتے ہیں، جب تک یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں، پھر سے نفرت کو ختم کر کے محبت کو عام نہیں کرتے، تب تک جنت کا دروازہ ان کے لیے بند ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں پیر کے دن یا جمعرات کے دن جنت کے دروازے جو کھولے جاتے ہیں، اور جو شرک نہیں کرتا باقی تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگرچہ وہ شرک سے پاک رہتا ہے، شرک سے دور رہتا ہے، تو سب کے لیے جنت میں داخلہ ہوتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، سوائے اس بندے کے جو دوسروں سے نفرت کر کے دوسروں کو دور کرتا ہے، دوسروں سے روٹ چکا ہوتا ہے۔ جب تک دونوں بندے آپس میں ملتے نہیں ہیں تب تک ان کے لیے جنت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ رمضان کے مہینے سے ہم زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کر آئیں، نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کے آئیں، یہ افضل ہے۔ یہاں تو اویلیبل ہے آپ کو وضو کرنے کی سہولت ہے، الحمدللہ ہر مسجد میں سہولت ہوتی ہے، لیکن گھر سے وضو بنا کے نماز کی نیت سے، فرض نماز کی نیت سے پڑھنے آئیں گے تو اس میں زیادہ ثواب، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 22304، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز با جماعت پڑھنے کی نیت سے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پابندی کرنے کی نیت سے گھر سے وضو بنا کر نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ثواب ہم لوٹنا چاہتے ہیں تو یہاں مت کریں وضو، گھر سے وضو کر کے آئیں۔ کوئی مجبوری ہے، بزنس کر رہے تھے ڈائریکٹ آ گئے کوئی برا، لیکن اگرچہ گھر سے آتے ہیں آپ ڈائریکٹ مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پابندی کرنے کے مقصد سے، تو گھر سے اگرچہ وضو بنا کے آئیں گے تو اس ایک فرض نماز کے بدلے حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مہینہ نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو نیکیوں سے دور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگرچہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو مسجد میں ہونے والے دروس میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ مسجد میں دروس ہوتے ہیں نا، صبح میں فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے، جو اجتماع ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کی فضیلت ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 80 پر 6، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی مسجد کی طرف خیر کی بات یعنی نیکی کا کام
بتانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مکمل حج کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ میں گھر سے اس لیے نکل رہا ہوں کہ نماز کا اہتمام بھی کروں گا، اور نماز کے بعد مسجد میں جو تعلیم دی جائے گی، جو درس دیا جائے گا، اس کو بغور سماعت کروں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ اس نیت سے اگرچہ کوئی بیٹھ کے درس سنتا ہے تو حج کرنے کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے۔ جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ آئندہ سال میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں رمضان آئے گا نہیں آئے گا پتہ نہیں، نو گارنٹی، ہماری زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں۔ اچانک موت آنے والی ہے، موت آنے سے پہلے اس مہینے کو غنیمت جان لو، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جس طریقے سے بھی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو ثواب حاصل کرنے کی کوشش کر لیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تراویح کی نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے مہینے میں جو قیام اللیل کا پابند کرتا ہے، جو بندہ تراویح نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، پہلے دن دوسرے دن 4-5 سب تھی، لیکن کل رات میں دیکھا 2.5 سب بھی نہیں تھی، یعنی 50% آؤٹ۔ یعنی کیا رمضان صرف پہلے دوسرے دن کے لیے؟ میرے بھائی کیوں ہم دور ہو رہے ہیں ثواب حاصل کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہم گنہگار بندے معافی کرانا نہیں چاہتے۔ عجیب بات ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو تراویح نماز کے اہتمام کرنے کے بدلے معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہم معافی کرانا نہیں چاہتے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، تراویح کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ غفلت برتی جا رہی میرے بھائیوں، یہ دین بیزاری ہمارے اندر بہت آ گیا، دین سے دور ہو رہے، دین سے بیزار ہو رہے، خاص کر نوجوان طبقہ دین سے بیزار ہے آج کل۔ نوجوان نماز کا اہتمام کرنا نہیں چاہتا، نوجوان سنت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتا، نوجوان قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں اپنے آپ میں عیب محسوس کرتا ہے۔ فریڈم چاہتا ہے وہ، میرے بھائی فریڈم جنت میں ملنے والی ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے قید خانے کی طرح ہے، یہاں فریڈم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول کے جو احکامات ہیں، نبی کے جو احکامات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تبھی جا کے جنت میں آزادی ملے گی۔ یہ دنیا آزادی حاصل کرنے کا نہیں، یہاں تنگی ہی تنگی رہے گی مومن کے لیے، اور آخرت میں سکون ملنے والی ہے۔ فریڈم چاہتے ہیں وہاں کی فریڈم کے لیے تیاری کریں۔ اور اسی طریقے سے اگرچہ ہم رمضان کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو روزے کا اہتمام کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ کل قیامت میں یہ روزہ اور یہ قرآن جب ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے ڈھال بن کر آئیں گے، اللہ کے سامنے آ کر روزہ سفارش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ، یہ گنہگار بندہ ہے، لیکن تیرے خاطر یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، تیرے خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا تھا، تو اس کی سفارش کر دے۔ قرآن بھی سفارش کرنے کے لیے کل قیامت میں آئے گی۔ اے اللہ تعالیٰ یہ قیام اللیل کا اہتمام کرتا تھا، تہجد کا اہتمام کرتا تھا، تیرے خاطر لمبی لمبی رات گزارتا تھا اور تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، تیرے خاطر تجھے رضامند کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے رات میں تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، تو اس کی سفارش کر۔ یہ روزہ، یہ رمضان کل قیامت میں جہاں کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا، ہماری ریلیشن شپ بھی کام نہیں آئے گی، ہماری پراپرٹی بھی کام نہیں آئے گی، ہمارا مال بھی کام نہیں آئے گا، ہماری فرینڈ سرکل بھی کام نہیں آنے والی، کچھ بھی کام نہیں آنے والی، صرف ہمارے نام اعمال کام آنے والے ہیں، نیک اعمال کام آنے والے ہیں، صرف ہم جو دنیا میں بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ کام آنے والی ہے۔ وہاں اگرچہ سفارش چاہتے ہیں، گناہ کم پڑ گیا اور جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو نماز کے روزے کا اہتمام کریں اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ اس لیے ہوا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوئی۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ کم سے کم ہر نماز، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھ جائیں گے
اور 4 صفحہ 4 پیجز آپ پڑھ لیتے ہیں تو ایک پارہ کا 20 پیجز ہوتا ہے. 5 ٹائمز میں ہر وقت میں آپ جو ہے 4 صفحہ 4 پیجز پڑھیں گے. 5 وقت میں 20 پیجز ختم ہو جائیں، یعنی روزانہ آسانی کے ساتھ ایک پارہ ختم ہو گیا. 30 دن کا رمضان ہوتا ہے، 30 پارے ختم ہو گئے، آسانی کے ساتھ ایک مکمل قرآن ختم ہو گیا. اگرچہ آپ اور میں مسلمان ہیں، اسلامی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کم سے کم اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے میں ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک قرآن تو ختم کرنا چاہیے. روزانہ کم سے کم ایک پارہ تو پڑھنا چاہیے. آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا، سوشل میڈیا کے ذریعے کم سے کم سنیں، قرات سنیں، قرات سننے کا اہتمام کریں. جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سنتے ہیں تو ان کو بھی وہی ثواب ملتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.